راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ لگ بھگ 7ویں صدی قبل مسیح کے بیچ سے بخت نصر نے بنی اسرائیل کو ہرا کر یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقوں کو برباد کر ڈالا۔ تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا اور تورات کے تمام نسخے پتیوں کے جلا کر راکھ کر دیا، یہاں تک کہ نسخہ بھی بنی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہ بچ سکا۔ ان میں تورات کا کوئی حافظ بھی نہیں تھا، اسی لیے بنی اسرائیل تورات سے قطعی طور پر محروم ہو گئے۔ ایک لمبی مدت کے قید کے بعد جب ان کو رہائی ملی اور دوبارہ تب حضرت عزیر علیہ السلام حجرہ نبی نے سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تورات کو شروع سے آخر تک پڑھا اور لکھا۔ اس طرح تورات لکھنے سے حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر اور عزت اسرائیلیوں میں اتنی بڑھ گئی کہ اس نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا ہے، اور ان کی ایک جماعت نے اس کی ایک دلیل یہ قائم کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بغیر کسی تختی کے کاغذ کے اپنے سینے سے لوہے سے اس کو تورات کو ایک حرف کر کے سامنے نقل کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ الآیات سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا، سورہ بقرہ میں واقعہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور کیا تم نے اس آدمی کا حال دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا جو اپنی چھتوں سمیت زمین پر ڈھیر تھا، تو وہ کہنے لگا اس بستی کو موت تباہی کے بعد اللہ تعالی اس طرح اس کو زندگی دے گا، آباد کرے گا۔ پس اللہ نے اس آدمی پر اسی جگہ 100 سال تک موت طاری کر دی اور پھر زندہ کر دیا۔ اللہ نے معلوم کیا کہ تم یہ کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن سے زیادہ کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا، ایسا نہیں، بلکہ تم 100 برس تک اس حالات میں رہے ہو۔ بس تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ بگڑی تک نہیں، اور پھر اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گڑ سل کی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ تم لوگوں کے لیے نشان بنائے۔ اور اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ہڈیوں کو ایک دوسرے پر چڑھاتے ہیں اور آپس میں جوڑتے ہیں، اور پھر ان کو چڑھاتے ہیں، اور پھر اس کو ہماری قدرت کا مشاہدہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا، میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان آیاتوں کی تفسیر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جن نے روایتوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اوپر کی باتوں کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ ان میں یہ بھی صاف ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی نہیں، مرد صالح، نیک اور بھلے آدمی تھا۔ حالانکہ جمہور کو قول یہی کہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، کیونکہ قرآن نے جس انداز اور ڈھنگ سے ان کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی کی دلیل بنتا ہے۔ توجہ کی قابل بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی اوپر کی آیات میں اللہ نے شخص کا بلا واسطہ خطاب کیا ہے،
اور اس سے ہم کلام ہوا ہے، وہ اس کی مرد صالح نبی ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ اس ٹکراؤ کو نگاہ میں رکھ کر مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل اور تاریخی بحث کے بعد یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اوپر کے واقعے میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ حضرت ارمیہ نبی تھے۔ سبق: انسان کتنی ہی ترقی کی سیڑھیاں پار کر لے، اللہ کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ جب کسی بزرگ انسان سے ایسی باتیں ہوتے دیکھتا ہے جو عام طور پر عقل کے نزدیک حیرت میں ڈالنے والی ہے اور تعجب میں ڈالنے والی ہے، تو وہ رعب یا عقیدت کی زیادتی کی وجہ سے اس کے بارے میں غلط اور باطل عقیدہ اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔